खबर आपको दें, सानेहा पिम्स का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। 30 से ज़ायद अस्पताल मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक कर लिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कायमा कमेटी ने जच्चा बच्चा के पुराने और नए ब्लॉक कॉरिडोर का मुआयना भी कर लिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि पिम्स अस्पताल सानेहा की इंक्वायरी रिपोर्ट का लायकी। सानेहा पिम्स के बाद कमेटियां बनने और तहलील होने का सिलसिला जारी है। अस्पतालों में आलमी मयार के हिफाजती इंतजामात के लिए एक और नई वफाकी कमेटी कायम कर दी गई। जनरल अजहर कयानी की सरबराही में कमेटी अस्पताल इस्लाहात का फ्रेमवर्क बनाएगी। कमेटी सेहत के शोबे में मुस्तकबिल की इस्लाहात के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। वफाकी कमेटी आलमी मयारात के मुताबिक अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात तजवीज़ करेगी, जबकि अस्पताल ने 4 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। पिम्स की नई कमेटी में डॉक्टर आतिफ इनाम शामी, डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर साजिद अब्बासी और डॉक्टर अनीसे जलील शामिल। कमेटी 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी आतिश सदगी के वाक़े की तहकीकात समेत दीगर तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिश सदगी से जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों को सपुर्द खाक कर दिया गया। 14 खानदानों में खुशियां लाने वाले मासूम नौमौलूदों की मौत पर हर तरफ उदासी और गम का राज है। रावलपिंडी में एक बच्ची के गम से निढाल वालिदैन का कहना था, लाख इंक्वायरियां हो जाएं, बहुत सौ को सजाएं मिल जाएं, मगर हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेगा। एक बच्चे की वालिदा ने कहा, 4 साल बाद आंगन में फूल खिला, अब वो मट्टी तले चला गया। रावलपिंडी में एक बच्चे के वालिद ने फरियाद करते हुए कहा, क्या शिकवा करूं, अल्लाह की रजा पर माथा टेक दिया। रावलपिंडी के इलाका शमसाबाद में रिहायशी ने सबसे बड़े अस्पताल का कच्चा चट्टा खोल दिया। वालिद का कहना था कि मन्नतों मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद ही रुखसत हो गई। गम का पहाड़ है, काटे नहीं कटता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के अरकान ने डॉक्टर मुहेश कमाल की क़यादत में पिम्स अस्पताल का दौरा किया और जाए वक़्वा का मुआयना किया। कायमा कमेटी के अरकान ने इंतजामिया पर शदीद तनकीद की और आतिश सदगी की वजूहात पर सवालात उठा दिए। सरबराह कायमा कमेटी सेहत मुहेश कमार ने गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर सेहत ने बयान दिया है कि पुराने एसी से स्पार्क हुआ। कोई कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है, किसी को ये मालूम ही नहीं कि आग कैसे लगी। कहा गया कि वार्ड में मौजूद एसी काफी अरसे से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम तजुर्बाकार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी बना रहे हैं जो वाक़े की तहकीकात करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पिम्स अस्पताल के वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया है। वाक़यात होते रहते हैं, हिफाज़ती इक़दामात की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पीटीएम की मुश्तरका हुकूमत नाअहली और करप्शन की इंतहा पर है। मौजूदा दौर में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। 40 साल से इक़्तिदार में बैठे आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नाअहल और करप्ट हैं। पिम्स अस्पताल में कोई हिफाजती इक़दामात नहीं थे। डॉक्टर्स और अमले को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और फौजी तातुल के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान समझता है मौजूदा इलाकाई चैलेंजेस का पायदार हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 24 अगस्त को ईरान का दौरा किया, जिसमें ईरानी क़यादत से कशीदगी के खात्मे के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर बातचीत के लिए तैयार है, ताहम इसके लिए अफगान अबूरी हुकूमत को ठोस सबूत फराहम करना होंगे कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां कर रही है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से खराना हिल्स पर हमले से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक असासों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा।
उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन का कहना है कि ईरान के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान की जानिब से संजीदा इशारे मिलने तक बातचीत नहीं हो सकती। ईरान से मुतालिक अब भी तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन का कहना है अचानक दौरा रूस को नेटो ममालिक पर हमला न करने के इंतबा के लिए था। ये दौरा अमरीकी इंटेलिजेंस के उन नए जायजों के बाद हुआ कि रूसी सदर आइंदा चंद बरसों में किसी इत्तेहादी मुल्क पर महदूद हमले के जरिए नेटो के आज़म को आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि यूक्रेन में दबाव और अंदरूनी मुल्क मसाइल का सामना करने वाले पुतिन कोई नया महाज खोल सकते हैं, जिसमें साइबर हमलों से लेकर महदूद पैमाने पर जमीनी दरअंदाजी तक के इकदाम शामिल हो सकते हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने तेहरान में ईरानी वज़ीर-ए-ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी में कमी और आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने के इम्कानात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए ईरान और कतर के मुश्तरका मंसूबे पर भी बातचीत की गई। दोनों ममालिक ने आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए आरजी बहरी राहदारी कायम करने के मुमकिना इंतजाम पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका इक़्तिसादी दबाव से ईरान से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अमरीकी पाबंदी और दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। नई अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से निपटने के लिए इक़दाम तैयार हैं। अमरीका जंग में मकासद हासिल न कर सका, इक़्तिसादी दबाव भी नाकाम होगा। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि इक़्तिसादी दबाव के मुकाबले में ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हुकूमत और निजी शोबा मार्केट मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि हालिया 40 रोज़ा जंग के बाद ईरान की तग़य्युराती तवज्जो आबना हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हो गई है और अब ये आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी है। गरीबाबादी के मुताबिक ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ के वाहिद साहिली ममालिक हैं। हालिया जंगों से कबल आबना हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे, ताहम गुज़िश्ता 58 बरस से बहरी जहाज ओमानी हदूद से गुजरते रहे, जिससे ईरान को नुमाया नुकसान पहुंचा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओमान के साथ तय पाने वाले मुआहदे का मतलब ये नहीं है आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। आमदरफ्त के मौजूदा रास्तों में तब्दीली ज़रूरी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि अबूरी इंतज़ाम के तहत खलीज फारस में दाखिल होने वाले बहरी जहाज ईरानी हदूद से गुजरेंगे, जबकि खलीज फारस से बाहर जाने वाले बहरी ट्रैफिक ओमान के इलाक़ाई हदूद से गुजरेगी। गरीब आबादी के मुताबिक अबूरी इंतज़ाम के तहत ईरान और ओमान को 30 से 60 रोज़ के अंदर मुस्तकिल बहरी रास्ते के हवाले से मुज़ाकरात करना होंगे। उन्होंने मज़ीद बताया आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते को बंद रखने पर इत्तफ़ाक़ हो गया, जबकि मुस्तकिल निज़ाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और नाज़रीन, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने कहा है कि अमरीका का ईरान के खिलाफ फौरी नए हमलों का इरादा नहीं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा कि अमरीका ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में इजाफे से ईरान का दबाव कम हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया कि अमरीका आपने हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल आलमी मंडियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान की तेल की बरामदात तकरीबन रुक गई हैं। अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि फिलहाल वाशिंगटन मुज़ाकरात की बजाय ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी के अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में सेनेटर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने शिरकत की। नौमुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक, डेप्यूटी स्पीकर अहमद रज़ा
قادری اور ٹیکنوکریٹ نشست سے منتخب بیرسٹر افتخار گیلانی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی نئی حکومت کے قیام سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ آئندہ کی پارلیمانی حکمت عملی اور حکومت سازی کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے اندلاحی عمل کو حتمی شکل دینے پر غور کیا گیا۔ نئی کابینہ کی تشکیل، حکومتی ترجیحات، گڈ گورننس اور حکومتی امور کو بہتر بنانے کے اقدامات پر بھی مشاورت کی گئی۔ واضح رہے، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب 28 اگست کو ہوگا۔ اور وہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کو ان کی سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی اور پاک سعودی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی تعریف کی۔ سعودی سفیر نے کہا کہ سفارتی ذمہ داریوں کے دوران ملنے والی گرمجوشی اور تعاون پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ سالم الصباح کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے GHQ کا دورہ کیا۔ کویت کے اعلیٰ سطح وفد نے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ سالم الصباح کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد درجساد الشریان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کویتی وفد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ ملاقات علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں، پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ نئے معاہدے سے دفاعی تعاون معاہدہ 2023 کے تحت قائم موجودہ عسکری تعاون کے فریم ورک کو وسعت اور تقویت ملے گی۔ کویت کے اعلیٰ سطح کے وفد کی وزارت دفاع راولپنڈی میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات ہوئی۔ وفد کی قیادت کویتی وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح نے کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات، سیکورٹی تعاون اور دفاعی روابط کو مزید مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ نئے معاہدے کے تحت پاک افواج کویتی مسلح افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کریں گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سنکھیان میں چین کی معروف ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے ٹائرن وزڈم ڈیری ورکس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے ملک پروسیسنگ کا ڈیجیٹل معائنہ کیا اور وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں لائف سٹاک میں بہتری اور فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے اسپیشل پروجیکٹ کامیابی سے جاری ہیں۔ مویشیوں کو فربا کر کے میٹ پروڈکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں ملک اور ڈیری پروسیسنگ پروجیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں، لاہور لیڈز یونیورسٹی میں شعبہ قانون کے زیر اہتمام گھریلو تشدد کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا، جس کی مہمان خصوصی ویمن رائٹس فار جسٹس کی صدر اقرا عثمانی تھیں۔ اقرا عثمانی نے کہا کہ روز بروز گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث طلاق اور خلا کے واقعات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی تنظیم خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی کے لیے علمی نشستوں کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ شعبہ قانون کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ڈسکشن کے بعد گھریلو تشدد کی وجوہات کا جائزہ لے کر اس کی روک تھام کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم بٹی نے کہا کہ پاکستان کی عدالتوں میں طلاق اور خلا کے 11,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ خاندان کے استحکام کے لیے برداشت اور باہمی احترام ضروری ہے۔ شعبہ قانون کے سربراہ ڈاکٹر کاشف نے کہا، سیمینار طلباء میں قانونی آگاہی کا ذریعہ بنے گا۔ اختتام پر ڈاکٹر کاشف نے اقرا عثمانی کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔
3 برطانوی ہوائی اڈوں جن میں مانچسٹر اور اسٹینٹڈ ایئرپورٹ بھی شامل ہے کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 87 لاکھ صارفین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کے مطابق مانچسٹر MAG ایئرپورٹ گروپ کے مطابق چوری ہونے والے ڈیٹا میں ای میل پتے، فون نمبرز، گاڑیوں کی رجسٹریشن نمبرز اور پوسٹ کوڈ شامل ہیں۔ کمپنی نے جمعرات کو تقریباً دوپہر 1 بجے مانچسٹر، اسٹینسٹڈ اور ایسٹ مڈلینڈز ایئرپورٹ سے متعلق سائبر سیکیورٹی واقعے کا اعلان کیا۔ MAG کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر مجاز تیسرے فریق نے حملہ کیا اور کار پارک، لاؤنج، فاسٹ ٹریک بکنگز اور ایئرپورٹ وائی فائی سائن اپ سے متعلق کچھ صارفین کا ڈیٹا حاصل کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق خطرے کو فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا ہے، ماہر مشیروں کی مدد لی جا رہی ہے اور صارفین اور سسٹمز کے تحفظ کے لیے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ متعلقہ حکام کو بھی واقعے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو اپڈیٹ کریں، بلوچستان کی مجموعی صورتحال سے متعلق کوئٹہ میں 2 روزہ 28واں دفاعی جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی اداروں اور محکموں کے علاوہ سیکورٹی فورسز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ صوبائی اور وفاقی اداروں کی مشترکہ کاوشیں اور صوبے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر غور کیا گیا۔ بلوچستان کے درخشندہ مستقبل، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوام کے فلاح و بہبود کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA زونل آفس لاہور کا دورہ کیا اور خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر FIA کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا اور اسے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ملک بھر کے ایئرپورٹس پر امیگریشن کاؤنٹرز کے پرانے کیمروں کا تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ محسن نقوی نے گجرانوالہ میں 24 گھنٹے فعال میگا نادرات سینٹر کا بھی دورہ کیا اور نادرا میگا سینٹر میں پاسپورٹ آفس کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے گجرانوالہ کے ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ بھی کیا، جہاں دفتر مقررہ وقت سے قبل بند پایا گیا۔ اور آپ کو بتائیں، پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، آج 12واں روز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب شیڈول ہے اور حافظ نعیم الرحمان ملک کی ہڑتال کا اعلان کریں گے، جبکہ دھرنے میں موجود شرکاء نے پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ تو ناظرین، حکومت کی مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری، عوام کو زور کا جھٹکا دینے کی بھی تیاری کر لی۔ بجلی 1 ماہ کے لیے مزید 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ بجلی صارفین پر اربوں روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑنے کا خدشہ ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو بجلی 2.52 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور کی جانب، جہاں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ جدوجہد کو جوانوں کی طرح لے کر چل رہے ہیں اور ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن جوانوں کا کام یہ ہے کہ یہ اثر نو اپنے آپ کو منظم کریں، گلی محلوں میں پھیل جائیں، بستی بستی چوک اور چوراہوں میں جائیں اور اس تحریک کا اور اس انقلاب کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ یہ کام بدرجہ اولا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے۔ ویسے بھی اس ملک میں 65% وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 30 سال تک کی عمر کی ہیں، گویا پورا ملک ہی جوانوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ ملک اگر جوانوں پر مشتمل ہے تو ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان جوانوں کو کیا دے رہی ہے؟ ان بچوں کو کیا دے رہی ہے؟ یہ دے رہی ہے کہ اسکول بیچ رہی ہے، کالج بیچ رہی ہے، یونیورسٹیوں کو پیسہ نہیں دے رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ صرف پنجاب میں 1.18 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو میٹرک کر لیتے ہیں وہ انٹر نہیں کر پاتے، اور جو انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں نہیں جا پاتے۔ صرف 4-5% لوگ ہیں جو جامعات تک پہنچ پاتے ہیں، اور ان میں بھی اب انہوں نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس کوئی چھوٹا موٹا روزگار مل جائے تو پھر ہم تعلیم کیسے حاصل کریں۔
تو جہاں پر نوجوانوں کو تعلیم نہیں دی جائے اور دولت کے ذریعے سے تعلیم کو تقسیم کیا جائے، دولت کی بنیاد پر معاشرے میں تعلیم دی جائے، غریب کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیر کی تعلیم الگ، وہ حکمران ٹولہ وہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا، ملک سے وفادار نہیں ہو سکتا جو دولت کی بنیاد پر تعلیم تقسیم کرے، جو دولت کی بنیاد پر صحت کی سہولت دے اور لوگوں کو بے روزگار بھی کرے اور لوگوں کو جاہل بھی بنائے۔ اس لیے اس ٹولے کو، جو بہت چھوٹا سا ٹولہ ہے، ہر پارٹی میں آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے، یہی جاگیردار، یہی وڈیرے، یہی خان، یہی سردار، یہی بیوروکریسی کا وہ نظام جو انگریز نے بنایا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ذریعے یہ جونیئر پارٹنر بن کر ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے جو 78-79 سال سے ہمیں لوٹ رہا ہے۔ اس لیے لوٹ کھسوٹ کے اس راج کو بدلنا ہوگا، اور چہرے نہیں، سماج کو بدلنا ہوگا اور نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ابتدا ہے، یہ ایک ریہرسل ہے، یہ ایک وارم اپ ہے کہ آپ ظلم کی اس شکل کو آپ نے اجاگر کیا ہے، لوگوں میں شعور پروان چڑھایا ہے، اور آپ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمت کم کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ان کو پریشانی شروع ہو گئی ہے، ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ آپ کا یہ چیلنج ہے کہ ان کی پریشانیوں کو بڑھائیے، ان کی بلبلاہٹ کو بڑھائیے، ان کو جو پریشانی اب یہ شروع ہوئی ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے، اس کو بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اب یہ دھرنے کی تحریک پورے ملک میں جو پھیل چکی ہے، اب اس تحریک کو ہم ایک نیا رخ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ 3 ستمبر کو جمعرات کے دن پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال ہوگی انشاءاللہ۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف تازہ کارروائیوں میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا کے علاقے جنوبی وزیرستان اور بنو، جبکہ بلوچستان کے ضلع خزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے بنو میں فتنہ الخارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے، اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بارودی مواد سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا، جس میں 5 خارج جہنم حاصل ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پہلے فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا بروقت سراغ لگایا اور گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع خزدار ساسول میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی میں 4 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کو کوڈ کاپٹر کی مدد سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ کارروائیوں میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور دوسری جانب پاکستان مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ جنگ بندی برقرار ہے تو حملے کیسے جاری ہیں؟ پاکستانی مستقل مندوب نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غیر قانونی آبادکاروں کا تشدد اور جبری بے دخلی ختم کرنا ضروری ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام اراکین مقبوضہ علاقوں کے الحاق کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور دیگر سنگین جرائم کے لیے جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید کہا کہ خطے میں پائیدار امن کی واحد راہ منصفانہ اور جامع امن ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام 1967 سے قبل کی سرحد پر ضروری ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 273 سے زائد افراد اب تک ہلاک ہو چکے۔ حکام کے مطابق سیلاب کے باعث سینکڑوں افراد لاپتہ، جبکہ 644 سیاحوں سے رابطہ منقطع ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ سیلابی ریلوں میں گاڑیاں، عمارتیں، درخت اور پل بہہ گئے۔ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
اور ناظرین خبر آپ کو دیں، کھیل کی دنیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے دورے کے لیے پاکستان انڈر 19 ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کا دورہ انگلینڈ 2 سپتمبر سے شروع ہوگا، جہاں قومی جونیئر ٹیم ارنڈیل کاسل کرکٹ گراؤنڈ میں واحد یوتھ ٹیسٹ میچ کھیلے گی، جبکہ دورے میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 یوتھ ون ڈے میچز بھی شامل ہیں۔ دائیں ہاتھ کے بیٹر فرحان یوسف کو پاکستان انڈر 19 ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ فرحان یوسف نے گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان کو اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کا ٹائٹل جتوانے میں قیادت کی تھی۔ اسکواڈ میں 4 فاسٹ بالرز محمد سیام، عبدالسبحان، رضوان اللہ اور عمر زیب شامل ہیں، جبکہ اسپن کے شعبے میں محمد حذیفہ اور نقاب شفیق کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔